اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 9 سے شروع ہوگا۔ سورہ النجم کی سابقہ آیات میں ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ رسول جو آپ سے کہتا ہے یہ اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے دیا گیا علم ہے جسے وحی کہتے ہیں۔ وحی کی رہنمائی نہ کبھی کسی کا ساتھ چھوڑتی ہے نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتی ہے، یہ اس خدا کی طرف سے ملی ہے جسے حقائق کا بھی علم ہے اور وہ بڑی قوتوں کا مالک بھی ہے، زندگی کی مختلف گزرگاہوں کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے انفرادی تقاضے ہوں یا اجتماعی مسائل، کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو اس کی نگاہ سے چھپی ہو، اس لیے اس کے متعلق اس قرآن میں رہنمائی نہ آئی ہو۔ اس لیے مکمل ہے رہنمائی یہ، اور ایسی ہے کہ جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، کبھی گمراہ نہیں کر سکتی، اور یہ رسول جس کی وساطت سے اس رہنمائی کو دیا گیا ہے وہ پاکیزگی سیرت اور بلندی کردار کے معراج کبریٰ پر فائز ہے۔ جتنی انسانیت کی صفات اور حسنات ہو سکتی ہیں وہ اس کی ذات کے اندر ممتاز ہے، اس حیثیت سے کہ ان میں کامل توازن پایا جاتا ہے۔ بیلنسڈ پرسنالٹی آج کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں، نہ کوئی خصوصیت حد سے بڑی ہوئی ہے نہ کسی میں کمی رہ گئی ہوئی ہے، پورے توازن کو لیے ہوئے یہ تمام خصائص انسانیت اس کی ذات میں جمع ہے۔ اور آگے یہ بتایا کہ یہ باتیں صرف وہ آسمانی باتیں نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا تعلق اس زمین کے مسائل سے بھی ہے، اس لیے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے یہ افق یا ہورائزن تمہیں نظر آتی ہے کہ آسمان آ کر کس طرح زمین کے لبوں کو چومتا ہے۔ تو رسول کی یہ خصوصیت بھی عظیم ہوئی کہ وہ نرا فلاسفر یا نرا صوفی نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی ذات اور اپنے ہی تخیلات سے اس کو واسطہ ہے، وہ آسمان علم کی بلندیوں کے بعد زمین کی پستیوں کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ انسانی دنیا سے آگے پڑھنا ہے۔ وہ یہاں آتا ہے تو پھر ان معاملات کے قریب تر ہو جاتا ہے، تارک دنیا نہیں ہوتا بلکہ اور قریب ہو جاتا ہے، انسانی معاملات کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ یہاں تک عزیزان من یہ 8ویں سورت تک ہم آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول کی یہ جتنی صفات ہو، اس کی کردار کی جتنی بلندیاں پاکیزگیاں، اس کے علم کی وسعتیں یہ ساری گنائی گئیں، تو وہ تو اس کی ذات میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہو، کامل بھی ہو، اعتدال کی بلندیوں پر بھی ہو، حسنات کی خوبیاں بھی اپنے اوج کمال پر پہنچی ہوئی ہوں، تو انسانیت کو اس سے کیا تعلق؟ وہی جو میں بار بار دہرایا کرتا ہوں غالب کی بات کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب اس کے بعد سوال ہوا کہ اس پرفیکشن پہ پہنچائے ہوئے جو رسول تھا اس کا پروگرام کیا تھا، مقصد حیات کیا تھا، اس نے کیا کرنا تھا، اسے کیوں ایسا بنایا گیا؟ یہ اہم سوال ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اور وہ بات ہے جو اگلی آیت میں آئی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ بڑی عظیم چیز ہے عزیزان، کون سی بات عظیم نہیں ہے؟ میں جب میں وجد میں آ جاتا ہوں تو اس بات کو عظیم کہہ دیتا ہوں، قرآن کا تو ہر نقطہ عظیم ہے۔
میں نے عرض کیا تھا کہ جو احباب ہمارے ہاں جو چلا آ رہا ہے معراج کا تصور کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد انصری کے ساتھ آسمان پہ گئے، عرش پہ گئے، تو وہاں اس کا بھی جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا کا اور ان کا آپس میں فاصلہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا، خدا کا اور آپ کا اتنے قریب ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ چلا آ رہا ہے عقیدہ، میں عقائد سے بحث نہیں کیا کرتا، میں تو قرآن کریم کو قرآن کریم سے جس طرح سمجھتا ہوں اسے پیش کرتا ہوں۔ اس میں اعتراض یہ پڑتا ہے کہ فاصلہ 2 محسوس چیزوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جسد انصری کے ساتھ تھے، یہ تو محسوس تھے، کیا اس کے مقابلے میں دوسری طرف جسے وہ کہتے ہیں کہ خدا عرش پہ بیٹھا تھا، اسے بھی ایک محسوس شے تصور کیا جائے کہ فاصلہ واپا جائے دونوں کے درمیان؟ بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہاں آگے بات یہ بتایا کہ یہ سب کچھ جو دیا قرآن کے حقائق دیے، وہ دینے والا جو ہے اس کو اس کی صفات میں، خصائص میں، سیرت میں، کردار میں اتنی پاکیزگی اور بلندی عطا کی، کاہے کے لیے یہ ہوا؟ مقصد کیا تھا اس سے؟ مقصد تھا قاب قوسین کا۔ کیا عرض کروں؟ آیت تک آنے سے پہلے میں پھر کر دوں کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد خود خدا نے کیا بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات سامنے لائی گئی ہے، وہ بڑی تفصیل سے لائی ہے خدا نے وہ داستان۔ مقام وہ ہے جہاں وہ مدین میں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ یا اہل کے ساتھ بھیڑیں چراتے ہوئے آگ لینے کے لیے آگ کے نشان پر وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیات آتی ہیں، میں صرف وہ نقطہ بیان کروں گا جس کے لیے میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے۔ وہاں یہ چیز آئی، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو جانتے تھے نبوت کیا ہوتی ہے، یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کو تاج نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ جب یہ بات وہاں آئی تو تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے وہ سر جھک گیا بارگاہ الہی کے اندر کہ یہ تو بڑا احسان عظیم ہے تم آپ کا جو مجھ پہ آپ نے یہ کیا ہے کہ موسیٰ یہ پہلا احسان نہیں ہے جو تم پہ کیا گیا ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں، 20/37 سے بات شروع کیجیے، اگر قرآن ہیں ساتھ نسخے تو دیکھیے کیا الفاظ ہیں۔ پہلی بات نہیں ہے یہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ان احسانات کا سلسلہ تو بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تمہاری پیدائش کے وقت سے، جب تمہارے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ تم فرعون کے محلوں میں پہنچو۔ بنی اسرائیل کے گھرانے کا یہ ایک بچہ ہے، محکوم اور غلام قوم کا، آخر میں جا کے اس نے ٹکراؤ پیدا کرنا ہے فرعون اور فرعون کی سیاست سے۔ اپنے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے تو اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ محلاتی سیاست ہوتی کیا ہے، اور جب اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا تھا اسے، تو یہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اب اس محکوم قوم کے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو ان معاملات کا عملی تجربہ کرانا مقصود تھا، اس کے لیے اسے فرعون کے محل میں بھیجا گیا، پرورش وہاں ہوئی۔ کہنے لگے کہ موسیٰ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ تم نے شہزادہ بننا تھا فرعون کے بعد، فرعون کی طرح ایک بادشاہ بننا تھا، تمہیں تو انسانوں کے مسائل اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا تھا، تو ان کا بھی تو تجربہ ضروری تھا، تو وہاں سے گزار کے تمہیں مدین کے میدانوں میں بھیجا گیا۔ اور بہترین تجربہ ہوتا ہے ریوڑ چرانے سے، بڑی عجیب چیز ہے یہ۔ وہاں تم نے 12 برس تک زندگی بسر کی، عوام میں زندگی بسر کی، فطرت کی فضاؤں میں زندگی بسر کی، ریوڑ چرائے، ان کے معاملات سنوارے، یہ کچھ کرتا ہوا چلا گیا تم۔ اور اس کے علاوہ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، کتنی ہی کٹھالیاں تھیں جن میں سے تمہیں گزارا گیا اور اس طرح سے اس سونے کو کندن بنایا گیا۔ کیا الفاظ ہے صاحب، بہت سی کٹھالیاں تھیں جس میں سے تمہیں گزارا گیا۔ یہ کاہے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے؟
ٹھیک ہے تمہارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو رہی تھی، ان تمام کٹھالیوں میں گزرنے تھے، لیکن یہ کچھ تمہاری خاطر نہیں کیا جا رہا تھا۔ عزیزان من سنیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حوال، آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے، یعنی ویسے ہی کہ کوئی تھا اس وقت پیغمبری دینی تھی، خدا نے کسی طرح سے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا وہ تاج، یہ جا نکلے وہاں، انہوں نے وہاں آنکھ دیکھی اور اس کے سر پہ رکھ دیا، کوئی اور جاتا اس کے سر پہ رکھ دیا۔ وہ یہاں ہمارے ہاں کے معاذ اللہ وہ نبی کہتے ہیں میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ لو یہ خصوصیت ہے نبوت کی۔ یہ سارا کچھ کیوں کرایا، یہ کیوں یہ سب کچھ یہ تمام مراحل طے کرائے، ان کٹھالیوں میں سے کیا لفظ ہے قرآن کا، ان کٹھالیوں میں سے کیوں گزارا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اس کے بعد کہیں جا کر تم ہمارے معیار پہ پورے اترے۔ ٹھیک ہے جی، معیار پہ پورے اترے تو کوئی ان کا کام رکا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا۔ کہا کہ اس طرح یہ ہے صاحب لفظ یہاں، کیا بات، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اس طرح ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ خدائے قادر مطلق کائنات کی ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں، اس کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ایک انسان کو اس کی پیدائش کے زمانے سے تیار کرتا چلا جا رہا ہے، ان مراحل سے گزارتا چلا جا رہا ہے، ان بھٹیوں سے اس کو نکالتا چلا جا رہا ہے، پھر وہ جا کے ایک مکمل انسان بنتا ہے، اور وہ کاہے کے لیے بنتا ہے؟ خدا کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ سطحی نگاہ پہ یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ میاں کا کوئی کام معاذ اللہ اٹکا ہوا تھا اور وہ تنہا اس کو کر نہیں سکتا تھا، ضرورت تھی کسی اور کی، اس طرح سے اس کو تیار کیا ایک رسول کو، اور پھر اس کو کہا کہ لو بھئی یہ ہمارا کام ہے، یہ اب تم کر دو، ہم سے اکیلے نہیں ہو سکتا تھا، یا ہم سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، تم کر سکتے ہو۔ خدا کے متعلق تو یہ تصور ہی نہیں۔ بڑی عظیم چیز، رسول کو خدا اپنے کسی کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ کیا کام تھا وہ جسے کے متعلق کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا؟ کہا کہ ارشاد فرمائیے، کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، دودھ فراموش ہو گیا ہے، ساحل آشنا ہو گیا ہے، اس کی طغیانیاں نو انسانی کو سیلاب کی طرح بہا کے لیے چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، فرعون کی طرف جاؤ اور اس کی سرکشی کا جواب دو۔ یہ ہے خدا کا ایک مقصد جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس رسول کو، فرعون کی سرکشی کو، کاہے کے لیے؟ محکوم مغلوب مقہور بنی اسرائیل کو اس کے پنجہ استبداد سے چھڑانے کے لیے۔ مقصد ہے خداوندی۔ یہ دوسرے مقام پہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اپنا احسان کریں اور ہم نے پھر یہ انتظام کیا، یعنی ایسے مشیت خداوندی ہے یہ کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، مشیت خداوندی تھی۔ غور کیجیے عزیزان من، خدا کے پروگرام، مشیت خداوندی ہو جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی شے ارادہ بے شأن، وہ تو اگر ارادہ ہو کسی شے کا تو فیقول لہ کن فیکون، وہ تو اس وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ تو مشیت خداوندی اگر یہ تھی کہ فرعون کی طغیانیوں کو ساحلوں کے اندر پابند کیا جائے، بنی اسرائیل کو اس کے استبداد کے پنجے سے چھڑایا جائے، اگر مشیت خداوندی تھی تو اس کے اد خود بروئے کار آ جانے میں کون سی چیز مانع ہو سکتی تھی؟ خدا کی مشیت کے راستے میں کوئی کھڑا ہو سکتا تھا؟ تو اب بات کیا ہوئی؟ انسانوں کی دنیا میں خدا اپنی مشیت کو انسانوں کے ہاتھوں سے پورا کراتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، اسے سمجھ لینے سے قرآن کے بے شمار مقامات سمجھ میں آ جاتے ہیں۔
منسوب وہ اپنی طرف کرتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے فرعون کی طغیانیوں کا اس کو مزہ چکایا، ہم نے اس کی تباہی کا سامان پیدا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، وہ ہم نے یہ کچھ کرتا ہے، اور ہم نے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تیار کر رہا ہے ایک شخص کو اس مقصد کے لیے، وہ کہتا ہے وہ جاؤ جو ہم نے کرنا تھا کرو جا کے۔ تقدیر کی گرہیں کھل جاتی ہیں عزیزان ایمان اس مشکل ترین مسئلے کی، جو ارسطو کے زمانے سے لے کے حضور کے وقت تک نہیں، آج تک بھی فلاسفروں کے نزدیک لا ينحل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ قرآن یوں اس کو گرہ کو کھول کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ مشیت اس کی وہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا تھا، وہ خود بخود نہیں کرتا آ کر۔ اتنی بڑی قدرت، اتنا بڑا اقتدار خود بخود کرنے کا، اتنا اقتدار رکھنے کے باوجود وہ خود نہیں کرتا، انسانوں کی دنیا میں آ کے وہ اپنی مشیت کو انسانوں کے ہاتھوں سے پورا کراتا ہے۔ کہا کہ یہ اس کے لیے موسیٰ ہم نے تمہیں تیار کیا تھا، آ جائیے وہاں سے۔ تو گویا یہ میں نے اس لیے یہ عرض کیا ہے کہ یہ بات، اصولی بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا اپنے پروگرام کو، اپنی مشیت کو انسانوں کی دنیا میں نافذ کس طرح سے کرتا ہے۔ رسول کا اور خدا کا تعلق یہاں سے پتہ چل گیا کہ خدا کی مشیت اس کے ہاتھوں سے وہ پوری ہوگی، یہ ہے دونوں کا تعلق، اسے ذہن میں رکھیے۔ آ جائیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقدسہ کی طرف، جماعت مومنین کی طرف۔ اعلان کیا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 30/47۔ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ الفاظ بھی وہ کم درجے کے نہیں ہیں، حقاً علینا، خدا پر فرض ہے، واجب ہو جاتی ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کہیں کوئی مومنوں کی جماعت مدد کی محتاج ہو تو وہ تو فریضہ خداوندی ہے ان کی مدد کرنا۔ یہ مدد کیسے ہوتی ہے؟ مکے کے مسلمان وہاں کی اذیتیں برداشت کرتے کرتے ایک حصہ تو ان کا ایسا تھا وہ ہجرت کر کے مدینے چلا گیا، وہاں جا کے انہوں نے اپنی مملکت بھی قائم کر لی۔ یہ دوسرا حصہ ابھی مکے میں رہ گیا۔ مکے والے پہلے کچھ کام اذیتیں نہیں دیتے تھے، جب یہ دیکھا کہ ان کے ایک گروہ نے وہاں مملکت قائم کر لی ہے، یہ یہاں ہے تو ان کا آپس کا رشتہ ہے، تو آپ سوچئے کہ ان کے ساتھ وہ کیا نہیں کرتے ہو۔ کہا یہ کہ ان مکے کے مستضعفین نے، مظلوموں نے خدا سے فریاد کی کہ ہمارے لیے کچھ انتظام کر، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، کوئی ہماری مدد کو آ نہیں سکتا، اور یہاں کی اذیتیں اور تکلیفیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہا ہوگا کہ تم نے تو کہا حقاً علینا نصر المؤمنین، مدد کرنا ہم پر واجب ہو گئی ہوئی ہے، تو اپنا وہ فریضہ آپ کب ادا کریں گے؟ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ ان سے کچھ نہیں کہا، مدینہ کے مسلمانوں سے کہا کہ جن کے پاس اب اتنا سامان ہو گیا تھا کہ وہ اپنی مدافعت بھی کرتے اور دوسرے کی مدد بھی، مدینہ کے مسلمانوں سے کہا کہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ان کی مدد کے لیے اٹھتے نہیں ہو؟ یعنی وہ خدا سے پکار رہے ہیں ہماری مدد کر، خدا نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے یہ مدد مومنین کی، وہ پکار رہے ہیں، خدا کیا کر رہا ہے؟ مدینہ کے مسلمانوں سے کہتا ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آگے ہے بات، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا ہوگا. کہا سنتے نہیں ہو کہ وہ وہاں مکے کے مظلوم کس طرح سے پکار رہے ہیں ہمیں کہ اے خدا یہاں سے نکالنے کا کوئی سامان پیدا کر, یہاں رہتے ہوئے ہمارے لیے کوئی مددگار کہیں پیدا کر, کوئی مدد کا انتظام کر. وہ سنتے نہیں ہو مدینے کے مسلمانوں, وہ کس طرح خدا ہمیں پکار رہے ہیں اور تم اٹھتے نہیں ہو. بات صاف ہو گئی. پھر یہ اٹھے, یہ 4/75 4/75 یہ اٹھے, بدر کا میدان آ گیا, وہاں گھمسان کا مارکا پڑا, تلواریں چلی, تیر برسے, کامیابی ہوئی. یہ کون تلواریں چلا رہا تھا, کون تیر برسا رہا تھا؟ یہ مدینے کے مسلمان, یہی فوج جماعت مومنین کی, وہ سامنے نظر آ رہا تھا. لیکن وہ مشیت خداوندی تھی نا جو پوری ہو رہی تھی. آپ کو معلوم ہے جب اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس جنگ کو تو کیا کہہ کے کیا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. انہیں تم قتل نہیں کر رہے تھے, ہم قتل کر رہے تھے. لو بھائی, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تم نہیں تیر چلا رہے تھے, ہم خود تیر چلا رہے تھے. معاذ اللہ پوچھنے والا پوچھتا کہ صاحب یہ آپ نے ہی قتل کرنا تھا, آپ نے ہی یہ تیر چلانے تھے, تو وہاں ہمیں کیوں کہا تھا کہ اٹھتے کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ یہ ہمیں پکار رہے ہیں, تو ہمیں کیوں میدان جنگ میں پھر آپ نے بھیج دیا؟ خود ہی قتل کرنا تھا. کیا بات تھی ان کی بھی, وہ سمجھتے تھے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں. وہ چیز یہ درس میں وہ غالب کا شعر متعدد بار آ چکا ہے, جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ نعت کی دنیا میں کم از کم میری نگاہ سے اس سے بہتر شعر نہیں گزرا. وہ یہ مقام ہے جس کو وہ شخص بیان کرتا ہے. یہ شخص بہت بلند حقائق کو بیان کر جاتا ہے شعر کے انداز میں. غالب کو یہ چیز نصیب تھی, اس کے بعد اقبال کو یہ چیز آئی تھی, لیکن غالب کا انداز اپنا ہے. اس حقیقت کو آپ دیکھیے کن الفاظ میں استعمال کرتا ہے. معاف رکھیے گا, آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے, یہ بھی غالب ہی کہتا ہے. کچھ موسم کی تبدیلی کا اثر ہو جاتا ہے, کوئی بڑھاپا بھی ساتھ ہوتا ہے. کیا کہتا ہے غالب؟ تیر قضا ہارائینہ در ترکش حق است. یہ ٹھیک ہے, قضا کے تیر خدا کے ترکش کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ترکش جانتے ہو نا, جس کے اندر تیروں کا مٹھا ہوتا ہے, وہاں سے ایک ایک تیر نکال کے چلاتے ہیں. تیر قضا ہرائینہ در ترکش حق است لیکن کشاد یہاں سے کمان محمد است. تیر نکلتا ہے خدا کی قضا کا محمد کے کمان سے. یہ کمان نہ ہو تو تیر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, مظلوم پس جاتے ہیں, مقہور پامال ہو جاتے ہیں, ان کی چیخیں کوئی نہیں سنتا. براہ راست خدا کا تیر ترکش سے نہیں نکلتا. یہ کیوں مظالم ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سنتا, غریب کی خدا نہیں سنتا, محمد کی کمان نہیں ہوتی, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایک جماعت کی ضرورت ہے جو مشیت خداوندی کو پوری کرے اپنے دست و گریباں سے. یوں مشیت خداوندی کار فرما ہوتی ہے عزیزان من. لیکن کشادیاں سے کمان محمد است. اور اب آ جائیے, اس لفظ کمان نے بات ساری واضح کر دی. فکانا قاب قوسین او ادنی. کہا رسول اس طرح سے خدا کا یہ پروگرام کہ وہ صاحب قوت بھی ہے, علم بھی رکھتا ہے, شدید القوا بھی ہے, ذو مرتن بھی ہے, یہ سب کچھ تو وہ خدا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس رسول کو تیار کیا گیا ہے
اب خدا اور رسول کا تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے عزیزان من، قاب قوسین او ادنا۔ عربوں کے ہاں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ دو شخصوں نے جب آپس میں انتہائی رفاقت اور دوستی کا معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو اس کی عملی شکل، وہ محسوس شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ دونوں اپنی اپنی کمانیں لیتے تھے، دو کمانیں، ان کو اکٹھا ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے، دو کمانیں، اور وہ کمانوں کے نیچے وہ جو چلا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتا تھا، وہ ایک ہو جاتا تھا۔ کمانوں کی قوسیں دو ہوتی تھی، وہ قوسین ہوتی تھی، نیچے یہ ایک ہوتا تھا جسے قاب کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں ایک اس کو کھینچتا تھا، دوسرا کمان کو کھینچتا تھا، وہ تیر چلاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ پختہ ترین رفاقت اور دوستی کا معاہدہ۔ کعبہ قوسین کے یہ معنی ہیں دو کمانے، ایک چلا، دو چلانے والے، ایک رفاقت۔ عزیزان من کیا بتاؤں یہ قرآن کیا ہے۔ اور پھر یہ بات ذرا کہ جی کس طرح سمجھ گئے تھے وہ حضور کے زمانے کی اولی مخاطب وہ عرب جو تھے، وہ جہلا جو تھے، وہ اس طرح سمجھ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی زبان میں اسے نازل کیا تھا، یہ ان کی زبان تھی، وہ جانتے تھے کعبہ قوسین کس کو کہتے ہیں، وہ تو یہ کرتے تھے روز۔ خدا اور رسول کا تعلق باہمی جو ہے وہ اس قسم کی باہمی رفاقت کا تعلق ہے جس طرح کعبہ قوسین والے دو دوست آپس میں رفیق بنا کرتے ہیں۔ او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب، او ادنا کیا کہ اور بات پختہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تو کبھی زندگی میں کسی تلخ تجربے کے بعد توڑ بھی دیں۔ او ادنا کے معنی یہ ہیں کہ یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا یہ جو معاہدہ ہے آپس میں کیا گیا۔ اب آ گئی بات سمجھ میں عزیزان مان کہ رسول خدا شدید القوا ہونے کے باوجود اپنے پروگراموں کو خود کیوں نہیں تکمیل تک پہنچا رہا تھا؟ رسول کو ایسا کیوں بنایا گیا تھا؟ جتنی پہلے صفات سامنے آئی ہیں، استوا تھا، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ اتر رہا ہے، وہ سماوات والارض دونوں اس کے ساتھ ہیں، افق اعلیٰ کے اوپر ہے، یہ سب کچھ وہ خدا یہ اس طرح تیار کردہ رسول، باہمی تعلق ان کا کعبہ قوسین والی رفاقت، اس سے بھی زیادہ اور محکم رفاقت۔ اس رفاقت کے بعد عزیزان من یہ جو مسئلہ ہے معراج شریف کا سارا حل ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے جس نے بات ہی ساری واضح کر دی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر یہ بات ہو کہ حضور خود وہاں موجود تھے، خدا سامنے موجود تھا، دونوں باتیں آپس میں کر رہے تھے، تو وہ تو کوئی بات ہی اور تھی نا کہ ہم نے رسول کو یہ بتا دیا۔ آگے آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس قسم کا رسول، یہ ہماری مشیت، یہ اس کے پورا کرنے کا طریق، یہ طریق ہم نے وحی کر دی اپنے عبد کی طرف، وحی کر دی۔ وحی تو حضور پر 23 سال ہوتی رہی تھی، وحی کے لیے تو عرش کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں تھی، حتیٰ کہ پہلی وحی بھی جو تھی وہ زمین پہ ہی ہوئی تھی، 23 سال وحی حضور کی زمین پہ ہی ہوتی رہی۔ تو یہ کیا خصوصیت تھی کہ اس کے لیے حضور کو خود جانا پڑتا وہاں اور براہ راست اللہ تعالیٰ سامنے بٹھا کے یہ وہی کرتے۔ وہ تو اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہی اوحا ہے جو پہلی آیت کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ اپنے خیالات سے کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحا۔ ان ہوا کیا ہے؟ یہ قرآن پورا جو کچھ یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، یہ تو قرآن ہے۔ تو قرآن یہ وحی دینے کی بات ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور پہ 23 سالہ وحی ہوتی رہی، اسی زمین پہ ہوتی رہی۔ وحی کے اس حصے کے لیے
اتنے سے لیے، یہ ایک دوسرا ایک طریقہ اختیار کرنے والی بات۔ پھر وہاں جو کچھ روایات میں آیا ہے، وہاں وہ جو وحی ملی حضور کو، جو بھی حضور خدا کی طرف سے ارشادات ہوئے، وہ تھے کیا؟ 50 نمازیں۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی روایت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور بار بار تشریف لے جاتے رہے، آتے رہے، واپس جاتے رہے، اور پھر وہ ہر دفعہ کم ہوتی گئی، وہ 5 تک رہی۔ یہ پہلی وحی جو وہاں جا کے ملی، اس وحی کی تو یہ صورت، اور خدا کہتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تو 50 سے 5 تو وہی رہ گئی۔ اور پھر سورہ بقرہ کی کہتے ہیں وہ آخری غالباً 2-3 آیات، اس قسم کی تو ایک چیز ہے۔ اس وحی کے لیے یہ چیز جو ہے، یہ 23 سالہ زندگی میں وحی کا جو طریق تھا، اس میں ایک استثناء کی جا رہی ہے، ایکسیپشن کی جا رہی ہے، یہ 2-3 چیزیں کہنے کے لیے۔ اور جو وہاں کہی جا رہی ہے 50 نمازوں کی، وہ ان کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، خدا متعین کرنے والا، اس کا رسول اس تحفے کو لے کے آنے والا، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے ان کو وہاں واپس بھیج رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی جو ہم لیتے ہیں اپنے نبی کو، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ آگ لینے کو جاتا ہے پیمبری مل جاتی ہے۔ کہا یہ ہے کہ وحی کا محبت جس سینہ مبارکہ کو بننا ہوتا ہے، وہ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ چلتے چلتے آگ لینے کو آتا ہے تو اس کو ہم وحی دے دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس مقام پہ ہوتا ہے وہ رسول جس کو وحی کا محبت بنایا جاتا ہے۔ اتنی عظیم بلندی عزیزان مان، بہرحال ہمارے ایمان کی روح سے، اور اب تو باقی دنیا بھی مان رہی ہے کہ جس مقام سے پر یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، جس سیرت طیبہ کی جن بلندیوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں چیزوں کو مغرب کے مستشرقین بھی اب مان رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں کہیں مل رہی۔ عالم انسانیت میں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ میں نے اس لیے اپنی حضور کی سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے، معراج انسانیت، میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا اس سے بلند تر کوئی انسان، لیکن آپ کو پتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ان بلندیوں پر انسان خدا کا عبد، اور یہی سب سے بڑا شرف ہے عزیزان مان۔ اگر کوئی واقعی مکمل طور پر خدا کی ابدیت کو اپنے اوپر وارد کر لے تو اس سے بڑا شرف اور سعادت کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ جتنی فضیلتیں اور جتنے حسنات ہیں، سارے اس کے صدقے میں آ جاتے ہیں اگر خدا کی ابدیت حاصل کر لی جائے، محکومیت، اطاعت، اتباع اس کے قوانین کا۔ تو رسول کی حیثیت عبد کی حیثیت، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز، مقام رسالت کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ اس سے آگے نہ بڑھانا۔ رسول قدم قدم پہ کہتا رہا، انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک انسان، وہی مجھ پر آتی ہے۔ ادھر سے خدا وہی دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقام جو ہے ہمارے عبد کا مقام ہے۔ خدا اور رسول کا تعلق جو ہے یا نسبت جو ہے مقامات کی، وہ یہ ہے، یہ عبد ہے خدا کا رسول۔ اب جو رسول جو ہے وہ خدا کا عبد ہے، تو باقی جتنے بھی ہیں، کتنے ہی مقامات بلند اپنے لیے کیوں نہ تجویز کر لیں، ابدیت سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ آگے اگر گئے تو وہ خدا کی سند حاصل نہیں ہو سکتی، وہ تو رسول کو بھی اپنا عبد کہتا ہے، تاب دیگراں چیر صد۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وہی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عجیب جلیل صورت ہے صاحب، ایک ایک دو لفظوں کی ایک ایک آیت ہے، کائنات کی حقیقتیں سمٹ کے آ گئی اس کے اندر۔ وہی کیا ہے؟ فلسفے کی تاریخ پر جن کی نگاہ ہے یا فلسفے پر بھی جن کی نگاہ ہے،
انسانی تخیلات جو ہیں ان سے کچھ پیدا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں، وہ ایلیوژنز میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا، عربی زبان کی روح سے بھی اور ادھر سے فلاسفرز کے ہاں سے بھی ایک چیز ہے جس کو انہوں نے ریالٹی کہا، حقیقت، ٹھوس، وہ ہر آن میں حقیقت ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے جو اس کے مقابلے میں فلسفے میں دوسری چیز ایلیوژن کہلاتی ہے، کہ وہ نظر تو ایسی آئے جیسی وہ ہے لیکن در حقیقت وہ ویسی نہ ہو، فریب نگاہ ہو۔ وہ تو خیر اور چیز ہے کہ وہ کس چیز کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ اقبال نے ایک مصرعے میں ان دونوں کو واضح کیا ہے، ریالٹی اور ایلیوژن کو۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے، نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی، یہ میری تھنکنگ کی کریشن نہیں ہے، میری فکر کی تخلیق نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہی حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے، معدوم نہیں ہوتی، ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ اور یہ جو تخیل کی خلاقی ہوتی ہے، زمان زمان شکند آنچ می تراشد عقل، عقل کی پیدا کردہ تخلیق جو ہے وہ تو قدم قدم پہ بدلتی رہتی ہے۔ یہی کیفیت تصوف میں کشف اور الہام کی ہوتی ہے، وہ انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہوتی ہے، خارجی علم یا خارجی حقیقت نہیں ہوتی، اپنے ذہن کی تخلیق ہوتی۔ مجھے پھر درمیان میں محل آنا پڑتا ہے، یہ تو میں خود اپنی واردات بیان کر رہا ہوں، ان مقامات سے میں خود گزرا ہوا ہوں، عملاً گزرا ہوا ہوں۔ ایک بات تھی جس سے یہ چیز مجھے بھی کھٹکی کہ یہ حقیقت نہیں ہے، انسانی خیال کی خلاقی ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایک ورد بتا دیا جاتا ہے، رات کو پڑھ کے سوئیے تو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بھی اس وظیفے کا معلوم تھا، اس ورد کا معلوم تھا، کیا کرتے تھے۔ مختلف لوگوں کو جب آتے، خاص خاص لوگوں کو وہ بتائے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے خواب میں آتے ہیں، وہ اتنے راتیں پڑھو، اتنے دن پڑھو، یہ تصور ذہن میں قائم کرو۔ تو وہ دور وہ تھا جس دور میں میں بھی ان چیزوں کو حقیقت مانتا تھا کہ وہ آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری طبیعت فطرت کی کرم گستری تھی کہ بڑی نقاد واقع ہوئی تھی، ہر چیز کے اوپر مانتا تھا میں وہ تقلیداً ان چیزوں کو اس دور میں ابر، لیکن کھڑا ہو کے سوچتا بھی تھا کبھی یہ جن کو یہ کچھ یہ ورد بتایا اور جنہوں نے دیکھا، میں نے ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ حضور کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تم نے، تو کس قسم کی مشابہت تھی، ان کی شباہت کیسی تھی، حلیہ کیسا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک کا حلیہ دوسرے سے ملتا ہی نہیں تھا۔ میں عرض کروں گا، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ تصور چھوڑا کیوں تھا؟ یہ چیزیں تھیں، یہ میں ان میں سے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں تو نہ کسی چیز کو یوں اختیار کرتا ہوں، نہ اسی طرح سے جھٹک کے چھوڑتا ہوں۔ اللہ بھیا نا کھڑا ہو گیا میں کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگر حضور ہی تشریف لاتے ہیں خواب میں تو وہ تو ہر ایک کے خواب میں وہی ہونے چاہیے۔ اپنے تو کنٹرول اپنے پہ رکھا کہ میں نے پھر نہیں کسی کو وظیفہ بتایا، لیکن یہ سوچتا رہا کہ یہ تو تخیل کی خلاقی ہے،
ہر ایک کے اپنے اپنے تخیل کی. اتنی دور سے عمر رفتہ کو آواز دینی پڑتی ہے، اور اس کی بعض جزیات ایسی ہیں جن کو میں بھولتا نہیں ہے. ایک گاؤں کی بوڑھیا مائی تھی، عزیزہ دی تھی. پنجابی سمجھنے والے اور جنہوں نے یہ بات دیکھی ہے وہ اس کی داد دیں گے. اس بوڑھیا نے جو بیان کی تھی، جو حقیقت اپنے الفاظ میں، اس کی تشبیہ پہ جائیے. تو وہ بتا رہی تھی مجھے ایسے. میں نے کہا کہ مائی رنگ کیسا تھا حضور کا. غور کیجئے گا، جن کو یہ ذہن میں بات آتی ہو وہ اپریشیٹ کریں گے. کہنے لگی جس طرح نہ رسی ہوئی لسوڑی ہوں ہے نا، اس طرح نہ رنگ. اپنی زبان میں، اپنے مشاہدے میں وہ بھی کیا کہہ گئی. ہزار شاعریاں صدقے ہیں اسی اس تشبیہ کے اوپر. میں نے کہا ہے اس کی داد وہ دے سکتا جس نے کبھی رسی ہوئی لسوڑی دیکھی ہوئے، تازہ ہوئے تھے اوپر ہی ہوئے پیڑ دے پینی دے نال لگی ہوئے، رسی ہوئی لسوڑی سی بچہ ایویں رنگ سیاہ. میں نے کہا یہ محبت ہے رسول کی جو اس کی زبان سے بول رہی ہے. یہ عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، حضور کے حسن مبارک کا، جو اس کے تخیل میں اس تشبیہ کے نام میں آیا ہے. کتنی خوبصورت تشبیہ. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ اپنے تخیل کی ساری چیزیں، یہ کشف اور الہام عزیزان من یہ وہی نہیں ہے. وہی خارجی حقیقت ہوتی ہے، انسان کے اپنے تخیل کی خلاقی نہیں ہوتی. زمان زمان شکند آنچ میتا شدا کل، بدلتا چلا جاتا خود اپنی پہ واردات. اسی طریقے سے وہ جو کشف اور الہام کی چیزیں سی بدلتی چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد عام طور پہ ہمارے ہاں تصوف میں بھی خواب کے متعلق کہا جاتا ہے، اور خواب جو ہیں ان کو تو 40واں حصہ نبوت کا قرار دیا جاتا ہے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو مرضی کہہ لیجیے. جب آپ اپنے آپ کو نبی کہہ لیا تو پھر وہی کے متعلق بھی جو جی میں آئے کہتے چلے جائیے. خواب کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کسی نے تحقیق ہی نہیں کی. جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کو جھڑک دیتے ہیں کیا کہ صاحب ملحد ہے، کافر ہیں. چلیے ملحد اور کافر کی کسی تحقیق کو بھی دیکھیے نا، کیونکہ تمہارے ہاں کا فریب نفس جو ہے اس کی تقلید ہو جاتی ہے اس سے. سائیکالوجسٹ نے تحقیق کس کی ہے؟ نہ بھی کی ہو. خواب کا معاملہ پھر آ گیا غالب. کیا باتیں کر جاتا یہ شخص. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. خیال کو، عجیب شخص ہے یہ. اس کے دور میں ابھی یہ خوابوں کے متعلق اتنی نفسیاتی تحقیقات ہوئی نہیں تھی. اب ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک خیال ہوتا ہے جو خواب میں متشکل ہو کے آتا ہے، اگرچہ وہ نفس غیر شعوری میں دبا ہوا خیال ہوتا ہے. لیکن غور کیجیے یہ کیا کہا گیا. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا، کاک بھی نہیں تھی بولے. خواب کی دنیا. اجازت دے تو ذرا نیچے ہو تو کہ تھوڑی سی شگفتگی کی بات بھی کر لوں. خواب میں دیکھا اس نے بکری ہے، خریدار آ گیا ہے، یہ 100 روپیہ مانگتا ہے، وہ 50 روپیہ دیتا ہے. سودا ہوتا چلا جا رہا ہے، 60-70 تک بات پہنچی تو اس کی آنکھ کھل گئی. آنکھ بند کر کے کہتا ہو تو 40 روپے. لیکن خواب میں دوبارہ آنکھ بند کرنے سے تو وہ خواب آتا ہی نہیں کبھی. لگ جاندہ گاگ جڑا ہوتا تھا. خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. قرآن کہتا چلا جا رہا ہے کہ وہی ان چیزوں سے بالکل الگ حقیقت ہوتی ہے، وہ تخیل کی خلاقی نہیں ہوتی.
وہ تصورات کی دنیا کے بنی ہوئی چیزیں، حقیقتیں جو بن کے تمہیں علیون دکھائی دیتی ہیں وہ نہیں ہوتی، خوابوں کے معاملے وہ نہیں ہوتے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ خواب میں، ایلین میں، ہیلوسینیشن میں، نگاہ کی فریب کاری میں جو کچھ نظر آتا ہے، جب وہ چیز نہیں رہتی تو دل اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ واقعی بات ٹھیک تھی، دل نہیں تصدیق کرتا، نگاہ کا فریب ہوتا ہے، فریب کھل جاتا ہے، دل خود اس کے متعلق کیا دیتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو میری آنکھوں کا فریب تھا۔ ایویں پیمسا جی پیاسی جانتے ہیں آپ پنجابی، دل تصدیق نہیں اس کی کرتا، دل تصدیق کرتا ہے کہ وہ چیز نہ رہے، خواب نہ بھی رہے تو وہ حقیقت اسی طرح سے ہو، وہ تخیل نہ رہے تو پھر بھی وہ حقیقت اسی طرح سے ہو، پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہا کہ ہم نے اپنے عبد کی طرف اس مقام پہ پہنچ کے وحی کی، اور وحی کی کیفیت یہ تھی کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا اس نے، اس کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ خواب کی تصدیق تو دل نہیں کرتا، اگر وہ ایلین تھا تو ایلین کی تصدیق تو دل نہیں کرتا، دل تو حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے دو لفظوں میں خواب کو ان تمام تخیلات، تصورات اور یہ تصوف کی دنیا، ان تمام دنیاؤں سے الگ کر دیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ نبی کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ قرآن میں ان باتوں سے سمجھ میں بات آتی ہے قرآن یہ باتیں کیوں کہہ گیا۔ آنکھ کھل گئی، دیکھا، حقیقت تھی، دل نے تصدیق کی تو کیا ہوا؟ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والعالمین۔ سب سے پہلے یہ خود ایمان لایا اس بات کے اوپر کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی ہے، رسول ایمان لایا۔ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ وہ وحی کے بعد بھی یہ بات نہیں تھی کہ رسول نے کہا کہ پتہ نہیں میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ واقعہ ہے یا نہیں، وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بھی اس نے دیکھا، حقیقت ہے تو حقیقت ہی تھی، تو پھر اس کے اوپر ایمان لایا، نبی ایمان لایا اس چیز کے اوپر جو اسے وحی کی گئی تھی۔ کیا بات ہے صاحب! ایمان کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے نا کہ مومن وہ ہیں کہ جب خدا کی آیات بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اندھے بہرے بن کر اس کے اوپر نہیں جھک پڑتے۔ تو ایمان کا تقاضا تو عقل و فکر کی روح سے کسی چیز کو ماننے کا ہے نا، دل تصدیق کرے گا تو اس طرح سے مانے گا۔ انسان وہی آئی رسول کے اوپر بھی ایمان ہے ہمارا کہ حضور کو اس کے اوپر ایمان ہوگا، لیکن وہ خدا نے جو طریق بتایا تھا ایمان لانے کا، نبی نے بھی وہ اختیار کیا اپنی وحی کے متعلق۔ آمن الرسول، ایمان لایا، یہ اس کا ثبوت ہوا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس لیے ان مخاطبوں سے کہا کہ افا تمارونہ علی ما یرا، جس چیز کو، حقیقت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے قبول کیا ہے، اس کے متعلق تم اس سے جھگڑ رہے ہو۔ تم ٹھیک ہے، ایلین کے متعلق جھگڑو، ہیلوسینیشن کے متعلق جھگڑو، تغیر کی خلاقی کے متعلق جھگڑو، کشف و الہام کے متعلق جھگڑو، وہ چیزیں تو اس نے خود دیکھی ہیں، اس کا دل تصدیق کرتا ہے، اور تمہیں پھر ثبوت اس کا یہ ہے۔ عزیزان من، خواب کی باتوں کو آپ دلیل اور برہان کی روح سے کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ میں اڑتا چلا جا رہا تھا، اوپر چلا گیا اور درمیان میں دیکھا ایک پری آ گئی اولی، اسے پوچھے گا کہ میاں کوئی دلیل دو اس کے لیے، وہ کہنے گا دلیل تو نہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ قرآن نبی جو کچھ پیش کرتا ہے اپنی وحی کو دلیل اور برہان کی روح سے پیش کرتا ہے، علم و بصیرت کی روح سے منواتا ہے۔
کہا اس میں تم اس سے جھگڑے ہو جس کے لیے وہ دلیل دے رہا ہے تم. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہاں صاحب حضرت صاحب نے دیکھیا سی اسی تکیا سی ہوئے مانو ایمان نہیں مانتا جا کر لوں. وہ تو یہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. جو میں کہتا ہوں دلیل کی بنا پہ کہتا ہوں. تم اس سے انکار کرتے ہو دلائل لاؤ. کشف و الہام اور خواب جو ہیں تخیلات جو ہیں ان کے لیے دلیل نہیں پیش کی جا سکتی. عجیب دنیا ہے یہ وحی کی. سرچشمہ ہے وحی کائنات سے ماورا. علم وحی حاصل ہوتا ہے اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں. لیکن جو وحی ہے اس کو خالص فکری طریقے کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. ہر قسم کی فکری دلائل کے اوپر پورا اترتا ہے. وہ کہ جس کا علم حاصل ہونا فکر کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ ہے وحی عزیزان من. کہاں سے اس کی مثال کوئی لے آئے گا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ لاؤ اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا کوئی. الا ما جرا. اگلی بات اور 23 سال تک یہ وحی ملتی رہی حضور کو. میں نے عرض کیا ہے نا کہ خواب کی دنیا میں ایک خواب جو آپ کو آ جائے لاکھ کوشش کیجئے ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ خد و خال دوسری دفعہ آ جائیں آپ کے پاس. وہ تمام خواب کی جزئیات دوبارہ ساری عمر کبھی نہیں آتی. محض کوئی چیزیں نمایاں جو تمہارے تخیل کے اندر زیادہ جنہوں نے گرفت کی ہو وہ تو کبھی دوبارہ آتی ہیں. تمام جزئیات کے ساتھ دوبارہ نہیں آتی. خواب ایسا نہیں ہوتا. یہ جتنی تخیل کی خلاقیاں ہوتی ہیں ایلیجنز ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ اس طرح سے نہیں آتے. کہا کہ اس نے تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. یہ وہ چیز ہے کہ بار بار اس کو وہی ہوتی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ ہے وہ وحی جو اس کو ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ ابھی ہم 12ویں آیت تک 13ویں تک ہی آئے ہیں. دو لفظوں کے اندر کیا کیا حقائق کی دنیا مستور چلی آ رہی ہے. وہ حقائق جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے ماورات طبیعیات سے ہے فلسفے سے سائنس سے ماورا ہے سر چشمہ اس کا. ان حقائق کو جاہلیت عرب کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے. بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ علم جو ہے ما ينطق عن الهوى رسول کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہے اور فکر کے ہر تقاضے کو پورا کرتا چلا جاتا ہے جو کچھ وہ وہی دی گئی ہے. اب یہاں تک وہ وحی کے متعلق تو یہ کچھ کہا. اب ایک نبی جس کو وہ وحی ملتی ہے اور انسانی عقل. میں نے عرض کیا ہے کہ جو وحی کا متن ہے جو کچھ وحی دی گئی انسانوں کو اس پہ تو اسے تو دلیل و برہان کی روح سے ہی پیش کیا جاتا ہے منوایا بھی اسی طرح سے جاتا ہے. یہ بات تو انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے. وحی کا سرچشمہ کیا ہے وہی ایک انسان کو ملتی کیسے ہے یہ ایک منفرد حقیقت ہے جو صرف نبی کے ساتھ ہوتی ہے. دنیا کا کوئی اور انسان اسے جان ہی نہیں سکتا کیونکہ کسی اور انسان کو اس طرح سے خارج سے علم ملتا ہی نہیں. اسے وہ علم کہتا ہے وہ اس کے تحت شعور میں دبی ہوئی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں. اس کے شعور کی تخیل کی خلاقی ہوتی ہے. خواب کی دنیا کے شواہد کچھ ہوتے ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ول پاور کی کنسنٹریشن سے جن کو ہم کشف و الہام کہتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں انسان کی دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں. انسان کی دنیا میں کوئی بھی وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن اس کے اوپر ڈسکشن تو جاری رہے گی. فلسفہ بہت آگے بڑھتا چلا گیا لیکن یہ بات کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتی کہ وہ سرچشمہ علم کیا ہو سکتا ہے.
کہ جس میں انسانی فکر کی کوئی دخل نہ ہو اور وہ اس قسم کے حقائق اس کو براہ راست ملتے ہوں اور وہ حقیقتیں ہوں اس کے ذہن کی اس کا تخیل نہ ہو. یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی فلسفہ بھی گم ہے، عقل انسانی اس کا حل نہیں پیش کر سکتی. وہی کہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے. وقت ہو گیا ہے اور اگلی آیت ہے عند سدرۃ المنتہی. ہمارے روایتی عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے وہ جو اوپر عرش مولا کے قریب اگا ہوا تھا. بہرحال میں نے عرض کیا کہ میں ان عقائد پہ تنقید نہیں کرتا، میرا مقصد تو قرآن کی حقیقت کو بیان کرنا ہے. یہ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ وقت ہو گیا، اسے ہم اگلے درس پہ اٹھا رکھتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.